السلام علیکم۔ دیکھیے، اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ یہ بڑی زبردست باتیں آپ نے بتائی ہیں فیاضان الحق صاحب، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج والے انداز میں اور دلیل کے طور پر یہ بات کہی کہ یہ کتاب، یہ قرآن اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں یقیناً تضاد ضرور کہیں نہ کہیں نکل آتا ہے، کیونکہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اتنی بڑی کتاب ہو اور کہیں نہ کہیں وہ ہر اینگل سے بات کہی جائے اور وہ ایک ہی بات ہو۔ یہ انسان کے بس کی بات نہیں، کہیں نہ کہیں وہ اپنی بات کے خلاف کوئی بات کہہ دیتا ہے، تو وہ تضاد ہو جاتا ہے، اس کو تضاد کہتے ہیں، اور یہ اس کتاب میں تضاد نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ایک جگہ اگر آپ اللہ کی کتاب کے مسئلے کو آپ ٹیڑھا کریں گے نا، پھر بے شمار جگہ آپ کو ٹیڑھا کرنا پڑے گا اور سیدھا پھر بھی وہ نہیں ہوگا، پھر تضاد پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ محمد حنیف صاحب نے ایک تضاد جب پہلے پیدا کیا تو ان کے اوپر شیطان کا وار ہوا، تو اس کے بعد طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب شیطان کا وار ہوا تو بھائیوں نے جب سمجھایا تو سمجھ جاتے، کتنے دلائل سے سمجھایا، قرآن آیات سے سمجھایا، پیار محبت سے سمجھایا، ادب و احترام سے سمجھایا، تاکہ کہیں شیطان کا وار نہ ہو جائے، ان کو یہ ذرا چڑ نہ جائیں، کیونکہ انسان ہیں، ان کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ تو لیکن انہوں نے چونکہ اپنی انا کا مسئلہ بنا دیا، اچھا میرا موقف غلط ہے، میں توحید کو نہیں سمجھ سکا ہوں، میں شرک کیوں کروں گا اس عمر میں، یہ کہنے لگے۔ تو حالانکہ اسی عمر میں جا کے شیطان وار کرتا ہے، آخری عمر میں زیادہ شیطان کا وار ہوتا ہے، زیادہ بلکہ بندے کو محتاط رہنا چاہیے۔ تو وہ شرک کے اوپر ڈٹ گئے۔ اب دیکھیے اس کے بعد ان کے منہ سے کیسی کیسی باتیں نکلیں، کس طرح قرآن کا یعنی انہوں نے تضاد کرنا شروع کر دیا، قرآن سے اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ مثال کے طور پر پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت دے دی، پھر ساتھ یہ القاصہ کہہ دینا موجزانہ طور پر، تو پورا قرآن تو یہ کہے کہ میں اپنی صفت نہیں دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ فرمائے میں نہیں دیتا ہوں، اپنے حکم کے اندر کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوں، اپنے ملک کے اندر کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوں، اپنے فیصلوں کے اندر کسی کو، یعنی میری نہ ذات کے اندر کوئی شریک ہے اور نہ میں اپنی صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہراتا ہوں، بلکہ اللہ تو خود منع کرتا ہے کہ اس کی ذات اور صفات میں شریک نہ ٹھہراؤ، اور پھر بندہ کوئی کہے کہ خود اس نے شریک ٹھہرا لیا، تو ہر دور کا مشرک یہی کہتا ہے۔ دیکھیے پھر تضاد ہو گیا، پھر اور آگے بڑھے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنی صفت میں کسی کو شریک ٹھہرا دے، اپنی جو چاہے صفت جس کو مرضی دے دے۔ بتائیے ایک اور تضاد انہوں نے پیدا کر دیا، وہ اللہ نہیں اپنی صفات دیتا ہے، یہ کہتے ہیں جب چاہے دے دے۔ دیکھیے پھر آگے بڑھتے گئے، تضاد اور آگے بڑھتا ہے جائے، پھر کہتے ہیں محمد حنیف صاحب کہ انسان کو سجدہ کر سکتا ہے۔ بتائیے کتنی بڑی بات ان کے منہ سے نکل گئی، کتنا بڑا تضاد سامنے آ گیا، اور اللہ فرمائے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ کیا ان کافروں نے گمان کیا ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اندازہ لگائیے، سارے انسان اللہ کے بندے ہیں، مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو یعنی اپنا الہ بنائیں، کارساز بنائیں، رکوع اور سجدے کریں اور واسطے وسیلے دیں میرے بندوں کے، تو پھر اس کے بعد میں ان کو چھوڑوں گا، اچھا میں خوش ہوں گا۔ فرمایا میں نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی آگ تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ تو کتنا تضاد بڑا محمد حنیف کا سامنے آ گیا۔ اللہ نے تو منع کیا ہے، سخت سزا دینے کا حکم صادر فرمایا کہ جو میرے بندوں کو اپنا اس طرح کارساز مانے گا، کسی نبی ولی کو یعنی رکوع اور سجدے کرے گا یا پکارے گا، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو وہ کافر ہے اور وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ تو محمد حنیف نے تضاد پیدا کر دیا قرآن کے اندر۔ پھر آخر میں آگے تو بالکل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی الرحیم صفت کے 100 حصے کیے، اندازہ لگائیے، ایک حصہ مخلوق کو دے دیا، یعنی 1% مخلوق کو اپنی ذات اور صفات کے اندر شریک ٹھہرا دیا، ان کے قول کے مطابق، ان کے عقیدے کے مطابق۔ کتنا قرآن میں تضاد ہوا بتائیے۔ اور اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے پیغام پہنچایا کہ یشرک باللہ شیئن داخل النار، شیئن انتہائی آخری چیز، 1% نہیں، شیئن تو 1% کا بھی آگے، پھر 1% نکالو، پھر 1% نکالو، پھر 1% نکالو، شیئن تو اس سے بھی چھوٹی چیز ہوتی ہے۔ اتنا بھی شریک ٹھہراؤ گے تو پھر گویا دخل النار، گویا مرنے کے ساتھ تم آگ میں چلے گئے ہو، تو اتنا بھی شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔
تو کیا اللہ تعالیٰ نے خود اتنا شریک ٹھہرا دیا؟ اپنی صفت وہ بانٹ دی مخلوق کے اندر، اپنی ذات اپنی صفات کی؟ غور کیجیے۔ تو ان کی پھر ایک اور دیکھی چیز، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ القمر کے اندر 6 مرتبہ یہ آیت دہرائی گئی ہے، اور پورے قرآن میں مختلف انداز سے یہ آیت آئی ہے، یعنی یہ مضمون آیا ہے کہ یہ قرآن آسان ہے، نصیحت آسان ہے، اللہ بہت مہربان ہے انسانوں کے اوپر، اور اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ کس طرح بات کی جائے، اور اس حدیث یعنی قرآن کے بعد آپ کس چیز پر ایمان لاؤ گے؟ تو یہ قرآن جو ہے یہ نصیحت کے لیے آسان ہے، آسان ہے۔ اور یہ آیت ہم دلیل کے طور پر فرقہ پرستوں کو پیش کیا کرتے تھے کہ یہ جو تم کہتے ہو اتنے علوم چاہیے اور یہ اور وہ، اور قرآن بڑی مشکل کتاب ہے، تمہارا تو یہ فلسفہ ہے، اور اللہ فرماتا ہے قرآن آسان ہے، کس کی بات مانے؟ اللہ کی بات مانے یا تمہاری بات مانے؟ اور واقعی محسوس بھی یہ ہوتا تھا کہ نصیحت کے لیے بہت ہی آسان ہے، ایمان عقیدہ سمجھنے کے لیے تو بڑی زبردست کتاب ہے یہ، عقیدہ قرآن سے بنایا جاتا ہے، باقی ساری چیزیں اس کی تفسیر ہے، حدیث، یہ ساری باتیں عمل کے طور پر ہیں، اور اسی کو کھول کھول کر آگے تفسیر ہے اسی قرآن کی۔ تو یہ ہم مسلک پرستوں کو کہتے تھے کیوں قرآن کو مشکل بنا دیا ہے، اور گزشتہ 7 سال سے محمد حنیف کے ساتھ یہ بحث ہو رہی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے قرآن اتنی مشکل کتاب ہے سمجھ کو نہیں آتا، بڑے بڑے علماء کو نہیں سمجھ آ رہا ہے، یعنی بڑے بڑے مدرسوں کے فارغ التحصیل ہو کے آ کے کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں اس جماعت کے اندر آ کے، اب وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ قرآن کا کیا مطلب ہے، تو یعنی ان سے یہ امید رکھتے ہیں، انہوں نے اس طرح قرآن کے اندر پھر تضاد پیدا کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں محمد حنیف صاحب کے خلاف جا رہی ہیں، یقین کریں۔